اور یہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے تقریباً $2.6 بلین $2.5 بلین کے لگ بھگ کی آفیشیل ایکسپورٹس ہمیں نظر آتے ہیں. میں آفیشیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا جو اس سارے میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ آئی ٹی کا جو کاروبار ہے اس میں کوئی ایل سی نہیں کھلنی, کوئی بل آف لیڈنگ نہیں بننی, کوئی گڈز امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہونی. یہ تو چند لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے آئی ٹی کا سافٹ ویئر کی کمپنی چلا سکتے ہیں. تو جب مشکل تھی یا دشواری تھی پاکستان میں ڈالرز لانے میں, ڈالرز کو اکاؤنٹس میں رکھنے میں یا ڈالرز کو پھر دوبارہ سپینڈ کرنے میں, تو بہت ساری آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے زر مبادلہ جو ہے اس کو باہر رکھنا شروع ہو گئیں, اپنی بہت سارے ریونیو کو باہر رکھنا شروع ہو گئیں اور پاکستان میں وہی پیسے لانے شروع ہوئیں جو کہ ان کو اخراجات کے لیے درکار تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ $2.6 بلین کے لگ بھگ پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں تو ایکچولی اس سے کافی زیادہ ہیں. اور ایک جو بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ کہ تقریباً یہ $4.5 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ ڈالرز ریٹین نہیں کیے جا سکتے تھے اور پھر ڈالر سپینڈ نہیں کیے جا سکتے تھے, اور آئی ٹی کمپنیز کو بہت ضرورت ہے اس طرح کے ڈالرز کو ڈالرز میں سپینڈ کرنے کی, کیونکہ انہوں نے باہر کلاؤڈ پہ سروسز ہوسٹ کرنی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے, کوئی سیلز کے اندر سپینڈنگ کرنی ہے, کیونکہ یہ تمام کاروبار ہی آن لائن چلتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ وہ ڈالر سپینڈ نہیں کر پا رہے تھے اس لیے وہ بہت سارے ڈالرز پاکستان کے باہر ہی رکھ رہے تھے. تو ایک جو بڑا قدم آئی ٹی منسٹری نے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے لیا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر, وہ یہ کہ ہم نے اب آئی ٹی کمپنیز کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنا جو ریونیو ہے اس کا 50% حصہ 50% ریونیو ڈالر اکاؤنٹ میں ریٹین کر سکتے ہیں اور اس کو سپینڈ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی. اور اس کی ایک گارنٹی یہ ہے کہ تمام بینک جس میں یہ ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کھلیں گے وہاں پہ جو ڈالرز رکھے جائیں گے اس کے عوض ان کو ڈیبٹ کارڈ دیا جائے گا, کارپوریٹ ڈیبٹ کارڈ, جس کو وہ آزادانہ استعمال کر سکیں گے پیمنٹس کرنے کے لیے باہر. وہ سوشل میڈیا کی ہے, وہ کلاؤڈ ہوسٹنگ کی ہے, وہ سیلز کے اخراجات ہیں, مارکیٹنگ کے اخراجات ہیں, اور ان کو آن لائن بینکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی جس کے تھرو وہ اب اسٹیٹ بینک سے اجازت لیے بغیر یہ پیسے سپینڈ کر سکیں گے. تو جو بھی پروسیس تھا, قدغن تھی, فرکشن تھی ان اسپینڈنگ دس منی, وہ تقریباً سبھی ریموو کر دی گئی ہے. اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے بہت بڑا رول پلے کیا. یہ آف کورس ایک بہت بڑا فیصلہ ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر پہ ہر وقت نظر رکھنی ضروری ہے, اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایک حجم سے زیادہ رہیں. اس کے ہونے کے باوجود یہ ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے اور یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے لیا گیا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت ساری کمپنیز جو کہ پاکستان باہر پیسے رکھنے کو مجبور تھیں وہ اب پیسے پاکستان میں آئی ٹی کمپنیز لائیں گی, اور ہماری جو آفیشیل ایکسپورٹس جو آپ کو $2.5 ارب کے لگ بھگ نظر آتی ہیں یہ بڑھ کر $3.5-4 ارب تک انشاءاللہ تعالی جلد پہنچ جائیں گی. تو ایک تو بڑا قدم یہ لیا گیا. دوسرا یہ کہ آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو کہ پاکستان ایک تو آف کورس بڑا ملک ہے, ہماری یونیورسٹیز میں لاکھوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت سی یونیورسٹیاں ہیں 100 کے حساب سے. لیکن جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ امپلائی کرتی ہے ٹوٹل, حالانکہ ہر سال پاکستان کی یونیورسٹیز 75,000 جو ہے وہ آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتی ہیں. 75,000. اس پوزیشن میں آنے سے قبل مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم 20-25,000 آئی ٹی گریجویٹس پیدا کرتے ہیں, کیونکہ اس میں سے صرف 2,500-3 ہزار ایسے لوگ ہیں جن کو آئی ٹی کمپنیز امیڈیٹلی امپلائی کر سکتی ہیں. امپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کمپنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں یہ ان کو ریکروٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو بلیبل ریسورس بناتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ $28 $30 پر آور کے حساب سے کسی فارن کمپنی کو چارج کیا جاتا ہے. اگر وہ جو آئی ٹی کا گریجویٹ ہے یا جو آئی ٹی کا سافٹ ویئر ڈیولپر ہے اگر اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں کہ انٹرنیشنلی اس کو $28-30 دیے جا سکیں تو پھر وہ امپلائی بھی نہیں کیے جاتے ان کمپنیز میں. اس لیے یہ نہیں کہ دنیا میں سافٹ ویئر کی ڈیمانڈ کم ہے. آف کورس انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری تقریباً $150 ارب کی ہے, تو ڈیمانڈ کی کمی نہیں, لیکن ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس کی شدید کمی ہے. حالانکہ ہماری یونیورسٹیز 75,000 گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہیں, اس میں لٹرلی 2,500-3 ہزار ایسے ہیں جو کہ امیڈیٹلی آئی ٹی کمپنیز ہائر کر سکتی ہیں. تو اس لیے اب ہم HEC سے مل کر ہم یہ پورے نظام کو ریویمپ کرنے چلے ہیں. اس میں 2-3 بڑی چینجز لا رہے ہیں. ایک یہ کہ
پاکستان میں آئی ٹی گریجویٹس کا ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا AGC کے تھرو، جس میں ان کو ایک سینٹرل یارڈ سٹک پہ کوالٹی کے ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، اور وہ لوگ جو اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے ان کو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے پھر مینڈیٹری اپرینٹشپ کرائی جائے گی آئی ٹی انڈسٹری میں۔ بہت سے ممالک میں دنیا میں اس کو کو آپ پروگرام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ انڈسٹری میں بھی اپرینٹشپ کہہ لیجیے انٹرنشپ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی مل جاتا ہے، اور جو آپ کے اندر کمی بیشی ہے کلاس روم میں وہ وہاں پہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک برج بھی بن جاتا ہے ایجوکیشن میں اور انڈسٹری میں۔ تو اب ایک سینٹرلائزڈ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا تمام یونیورسٹیز میں 75,000 آئی ٹی گریجویٹس کا، اور اس میں جو پاس ہوں گے ان کو آئی ٹی انڈسٹری سے مل کے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ان کو اپرینٹشپ کروائی جائے گی، اور پھر وہی ان کی جابز میں ٹرانسلیٹ ہوگی۔ جو سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس کہ لوگ ہی میسر نہیں آئی ٹی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اس کوالٹی کے جس کوالٹی کے ان کو درکار ہے، تو اس میں یہ بہت بڑی انٹرونشن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کرنے چلیں۔ یہ نیشنل کمپیوٹنگ اینڈ ایجوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل اس کا نام ہے، جو AGC کا ادارہ ہے، اس کے تھرو یہ ہوگا، اور یہ تمام یونیورسٹیز میں اب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا۔ انشاءاللہ دسمبر میں پہلا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، یہ 6 ماہ ان کی گریجویشن سے پہلے ان کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آخری سیمسٹر میں جب اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کو آدھا وقت یا آدھے سے زیادہ وقت 70% وقت تقریباً آئی ٹی انڈسٹری میں گزارنا ضروری ہوگا بیفور دے گریجویٹ، تاکہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس مل جائے۔ اور یہ بہت سارے ممالک میں جہاں پہ جو پریکٹیکل انڈسٹری جیسے آئی ٹی انڈسٹری گرو کی ہے، وہاں پہ اس طرح کے اپرینٹشپ پروگرامز کو آپ پروگرامز بہت سکسیزفلی رن کیے جاتے ہیں، جرمنی ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو اینڈ سو آن۔ سو یہ ایک انٹرونشن یہ کی جا رہی ہے۔ دوسری یہ کہ نیفٹیک سے مل کر ہم اس سال 16,000 لوگوں کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں ان آئی ٹی سکلز میں جس کی دنیا میں بہت اس وقت ڈیمانڈ ہے، اور یہ مائکروسافٹ کی ٹریننگ ہے، یہ سسکو کی ٹریننگ ہے، یہ سیلز فورس کی ٹریننگ ہے، یہ امیزون کی ٹریننگ ہے، یہ گوگل کلاؤڈ کی ٹریننگ ہے۔ تو یہ وہ تمام سکلز ہیں جو لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، تاکہ جب یہ سکلز اویلیبل ہوں گی ان آئی ٹی انڈسٹریز کو تو وہ باہر جا کے بڑے کانٹریکٹ لے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس مائکروسافٹ ڈائنامکس کے پاکستان میں 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے، اوریکل فائنینشیلز پہ 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے، پاکستان میں سیلز فورس پہ 100 لوگ ٹرینڈ ہوں گے۔ تو پھر بہت جلدی یہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے کانٹریکٹ لینا چاہتی ہیں بڑی کمپنیز کے ساتھ، اور اس وجہ سے نہیں لے سکتی کہ ان کے پاس بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے، ان کے پاس ہزاروں لوگ اس اسکل کے میسر نہیں، تو جب ہم ان کو گورنمنٹ کے ٹیب پہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ سے ٹرین کر دیں گے اور ان کو میسر کر دیں گے، تو یہ 16,000 لوگ جب انڈسٹری میں جائیں گے تو بہت تیزی سے یہ انڈسٹری بھی گرو کرے گی۔ اور یہ جو ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں اس میں ایک جو ڈیولپر ہے اس کی ییلڈ تقریباً 50 سے 60,000 ڈالر سالانہ ہے، تو آپ اس کو 16,000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑا ایک انشاءاللہ انپٹ آئے گا ان دی آئی ٹی انڈسٹریز ایکسپورٹ پوٹینشیل۔ اسی طرح یہ جو ہم یونیورسٹیز میں انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں نیفٹیک کے تھرو اسکل ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ